کیونکہ افغانستان کی سچویشن کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے، تو بہت دنوں سے اس کے اوپر بات ہو بھی رہی ہے، بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن پاکستان کا پرسپیکٹو بہت دفعہ بہت میوٹیلیٹ ہو جاتا ہے. سو ایز آئی سیڈ وی وانٹیڈ ٹو ہیو ایکسپرٹس. جنرل لودھی تھوڑا سا ٹیک سیوی اتنا نہیں ہے، اور اسپیسز ان کی بھی میڈن ہی ہیں، تو وہ ابھی اسد انہیں سمجھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہی بی جوائننگ اس سون. ان دا مین ٹائم آج جو ہمارا فوکس ہے وہ اوور آل تو افغانستان کی سچویشن پہ ہے ہی، کیونکہ پاکستان کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ فوکس بھی ہے کہ کشمیر پہ اس سارے چینج کا، ریجنل چینج کا کیا اثر ہوگا. سو دیٹس گوئنگ ٹو بی ون. 2 in the morning, I had a chance to watch a 10 minutes or 7 minutes clip of Trevor Noah. اور مجھے اس کو دیکھ کے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ جن چیزوں پہ ہمارے جرنلسٹ اتنا کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، وہ وہاں سے ہمیں کچھ جگہوں سے انالیسز مل جاتا ہے. سو ہز آئیڈیا واز دیٹ، جو وہ بات کر رہے تھے کہ ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ نے لگائے ہیں، اور اب امریکنز کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ 18 سال کی جو جنگ آپ نے وہاں کی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کیے، جس طرح سے اتنا پیسہ وہاں پہ لگایا گیا، اتنا پیسہ وہاں پہ لگایا گیا کہ دے اسٹارٹیڈ کلٹیویٹنگ سویا بین. اور وہ جس طرح سے ٹریور نوا فنلی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سویا بین تو نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ کاشت کرتے ہیں، لیکن اس پہ اتنا پیسہ لگایا گیا. اور اسی طرح کچھ ان کے اٹایا پہ اور چیزوں پہ. تو ہی واز ایکچولی مینشننگ لاٹس اینڈ لاٹس آف ڈیٹیلس. So it's not the case the way America left, and he mentioned three presidents: President Bush the second, or Obama, and then I'm forgetting the name. I think Clinton. Yeah. So can you hear us? جی ہیلو، السلام علیکم جنرل نعیم لودھی. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اسد آپ بولیں گے، شاید میری آواز سر کو نہیں جا رہی. نہیں، آپ کی آواز آ رہی مجھے. Okay, sir. Assalamu alaikum. Not جی much audible, sir, and it's a pleasure. And we have a small platform جس میں آپ کی جو contribution ہے وہ ہم definitely we acknowledge that, and it's just for the educational purposes for our youth, sir. So, sir, first of all, if you would like to say something, then we continue. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور جیسے مجھے بتایا گیا کہ زیادہ تر شاید نوجوان ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت بات چیت سن رہے ہیں یا ہماری بات سن رہے ہیں. تو شروع میں تو بس میں اتنا کہوں گا میرے بچوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کل جھوٹ اور طوفان کا اتنا دورہ ہے کہ سچ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے. وہ پہلے انگریزی کی کہاوت تھی نا کہ ٹو فائنڈ آؤٹ اے نیڈل فرام اے ہیسٹیک، شاید اس سے بھی مشکل ہے. اس لیے کہ آپ کو باتیں دہرا کر بار بار کہہ کر ہر طرف سے بمبارڈ کر کے، چاہے وہ نارمل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آپ کو اتنا ایک چیز کا اعتبار دلا دیا جاتا ہے کہ اس سے کانٹرری اگر کوئی بات کرے تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اس میں بھی شامل ہوں. جب میں آپ کہہ رہا ہوں تو یہ آپ نہیں، یہ میں، ہم سب. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص یا کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں اور میں اتنا میرے پاس نالج ہے کہ مجھے غچہ نہیں دیا جا سکتا. یہ غچہ دینے والے ہم سے بھی زیادہ ذہین ہیں. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بڑے ملک ہیں، سپر پاورز اینڈ ادر بگ پاورز، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پاور صرف ملٹری ہے یا اکنامک ہے یا پولیٹیکل ہے یا جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی. میرے بہن بھائیوں، میرے بچوں، ان کی سب سے بڑی طاقت ہے پرسیپشن مینجمنٹ، آپ کی سوچ کو تبدیل کر دینا، اس طریقے سے باتوں کو آگے بڑھانا کہ سوچیں بدل جائیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے Can you وہ hear? افواج پاکستان ہوں. جی آپ کی آواز آ رہی مجھے؟ جی سر، میں پلیز درمیان میں کنٹینیو. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں انہوں نے آپس میں اس طریقے سے دست و گریبان کر دیا ہے، اتنی کڑواہٹ پیدا کر دی ہے کہ واپس اس میں شیرینی لانے کے لیے اور آپس میں پیار محبت کے لیے ہمیں کچھ وقت لگے گا. بہرحال یہ میں اپنے اوپننگ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو یہ سچائی کو تلاش کرنے میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ نے خود چیزوں کو کھنگال کے، اینالائز کر کے، مختلف لوگوں کے انٹرسٹ دیکھ کر اندازہ خود ہی لگانا ہے کہ یہ کیا کارروائی ہے. کوئی ہمیں
بدگمان کر رہا ہے, ڈس انفارمیشن آ رہی ہے, مس گائیڈ کر رہا ہے, یہ کیسے؟ تو اس کے بعد بھی ہم آج کی بات چیت شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ. رائٹ، تھینک یو سو مچ. اینڈ جس طرح سے سر نے کہا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ جو پرسیپشن بلڈنگ کی گیم ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ ہماری یوتھ کی اور ہمارے سب کے دماغوں میں وہ کنفیوژن پیدا کرنا ہی ان کا مقصد ہے، جس میں کبھی وہ ایتھنیسٹی کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، کبھی وہ فوج اور سویلینز کے بیچ میں رفٹ کریٹ کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ انٹرنیشنلی کوئی ایسی پرسیپشن بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کوئکلی. بہت پریشس ہے. سیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن ہم اس کو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں گے تاکہ وہاں پر جو لوگ بعد میں سننا چاہیں وہ ضرور. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کوشچنس ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بالکل بھیج سکتے ہیں. اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے. جو ٹویٹ میں نے کیا ہوا ہے یا ہماری آواز نے ٹویٹ کیا اس کے نیچے آپ اپنے کامنٹس میں کوشچن بھیج دیجیے. ٹرائی ٹو بی ویری سول اینڈ ٹرائی ٹو ریمین ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، ہمارا جو ہے افغانستان ایشو پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، کریں گے بھی، سر کی ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں گے. لیکن ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ہے کہ اس سارے ایشو کے بعد کشمیر پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ پیپل آر ویری کیوریس اباؤٹ. ارلیئر وی ڈیڈ اے اسپیس اور اس میں لوگ پوچھ رہے تھے، تو مجھے لگا ہم اس پہ سر کی بھی اوپینین لے لیتے ہیں. سر آپ کو اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا، جہاں نیچے آپ کو چھوٹا سا ایک مائک دکھائی دے رہا ہوگا، اگر آپ اس پہ. جی سر. اگر ہم افغانستان کی پریزنٹ سچویشن دیکھیں اور انڈیا کا وہاں سے بھاگنا دیکھیں، دیٹس دا رائٹ ٹائم. اور کشمیر ایشو پہ کیا ہم چاہیے اور کیا پاسبلٹیز ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ آپ کو گنوا دوں کہ لوگ کس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں کہ کشمیر کے سلسلے میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، پھر میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیز پاسبل نہیں ہے اور کیا پاسبل ہے. دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان اپنے ملک کے علاوہ کہیں اور کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں گے یا کسی اور کی مدد کرنے کے بارے میں سوچیں گے، تو نہ تو ان کے پاس وقت ہے اور نہ ان کے پاس یہ سپیس ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی توجہ مرکوز ہے، ان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور وہ توجہ اپنے ملک ہی کی طرف رکھیں گے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے لوگ آ کے کوئی کشمیریوں کی مدد کریں گے یا کوئی اس قسم کی بات ہے، تو دس از آؤٹ. یہ بالکل ناممکن ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا بیان ہے، نہ ہی کوئی اس قسم کی کارروائی کا امکان ہے. البتہ بھارتی میڈیا نے یہ ایک شور مچا رکھا ہے کہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ آئی ایس آئی نے یہ سارا کام کروایا ہے افغانستان میں، تو وہاں سے فارغ ہو کر ابھی وہ مجاہدین کو ادھر لے کر آئیں گے. تو یہ ان کی اپنی، آپ سمجھیں کہ انہوں نے سٹوری گھڑی ہے، اپنے پاس سے ایک بات بنائی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، وہ ہے انسپریشن کا. اگر محکوم لوگ یہ دیکھیں کہ بہت ہی غربت کی حالت میں ریگ ٹیگ مجاہدین نے اپنا ملک آزاد کروا لیا ہے دنیا کی سپر پاور سے اور اس کے ساتھ جو ان کے الائز سے، تو اس بات کا امکان صاف نظر آتا ہے کہ کشمیر میں تو صورتحال بہت مختلف ہے. تقریباً اب جو کچھ مودی نے کیا ہے پچھلے دنوں، تمام کشمیری جو ہیں وہ متنفر ہو چکے ہیں، ان کے دل میں ایک کڑواہٹ ہے. لیکن وہاں پر چونکہ فوج بہت زیادہ ہے، 9 لاکھ کے قریب، تو اس وقت ان کے پاس پیس نہیں ہے اٹھ کھڑے ہونے کی یا کوئی کارروائی کرنے کی. لیکن ان کے دل میں جذبہ ضرور موجزن ہوگا، اور ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ ضرور یہ اپنی فریڈم کے لیے اسٹرگل دوبارہ شروع کریں گے، اور وہ یہ جذبہ ان تک ضرور پہنچے گا جو افغان طالبان کا جذبہ ہے. لیکن کوئی فزیکل سپورٹ جو ہے اس کے پہنچنے کے چانسز بہت کم ہیں. ایک سبق اس میں پاکستان کے لیے بھی ہے. پاکستان اگر یہ سمجھتا تھا پہلے کہ صرف ڈپلومیٹک کوششوں سے یا ڈپلومیسی میں زور لگا کر وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، تو اس کے تو نتائج ہمارے سامنے ہیں. پاکستان میں بھی لوگ انسپائر ہوں گے، لیڈرشپ انسپائر ہو سکتی ہے، لوگ انسپائر ہو سکتے ہیں کہ فریڈم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب کوئی بلی ہو
تو اس بلی سے آپ کو زور آزمائی کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کشمیریوں کے جذبے پر اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، پاکستان کے رویے پر اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ سمجھنا کہ کوئی باہر سے مجاہدین آ کے مدد کریں گے کشمیری اسٹرگل کی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. جی Right. So, when we are talking about the demographic change, تو وہ کنٹینیوٹی سے اگر ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے اباؤٹ ریزنگ اٹ آن ملٹیپل فورا، اٹ شوڈ بی مور اگریسو اور اٹ ول فائن؟ جی دیکھیں، یہ بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ جس قسم کا تھریٹ ہو اسی فیلڈ میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. اگر تو تھریٹ پولیٹیکل ہو تو پھر پولیٹیکل جواب دیتے ہیں، اگر ڈپلومیٹک ہو ڈپلومیٹک جواب دیتے ہیں، ڈبیٹ ہو رہی ہو تو آپ ڈبیٹ سے جواب دیتے ہیں. جب کوئی فزیکلی کوئی کام کر رہا ہو، کوئی فزیکل چینجز لے کر آ رہا ہو، تو اس وقت فقط ڈپلومیسی سے کام نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ کو اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. آپ اگر شور مچائیں گے، محلے والوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو جو مجھے مار رہا ہے، مجھے بچاؤ، میرے اس کو سمجھاؤ، تو وہ کبھی کام نہیں کرے گا. اور خاص کر جب کہ دوسرا جو فریق ہے وہ طاقتور بھی ہو، بڑا بھی ہو. تو میرے خیال میں جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں بھارت کی، اس کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے. یہ شکایتیں لگانے سے اور جس مرضی فورم پہ لے جائیں، اس پر میرا خیال اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن ایک کام کرنا ضرور چاہیے جو ابھی تک نہیں کیا ہے پاکستان نے. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جب ہندوستان کی چیئرمین شپ ختم ہو جائے، جو کہ اس مہینے ختم ہو جائے گی، وہاں یہ بات لے کے جانی چاہیے اپنے دوستوں جیسے چین ہے ان کے وساطت سے، کہ مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں فریش سینسس کروایا جائے، تاکہ جو موجودہ صورتحال ہے پاپولیشن کی وہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے، اور یہ بعد میں یہ جو ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی دنیا کو پتہ چل جائے. تو یہ ایک ڈپلومیٹک معاملہ رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا ہے. لیکن آپ بیٹی جو سوال پوچھ رہی ہیں، اس کے سوائے کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ان کا بازو پکڑیں، ورنہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. جی Right, so there has to be some front foot play and aggression comparatively جو ابھی تک پاکستان نے شو نہیں کیا, be it taking on board like people in United Nations or be it actually just, so by aggression do we mean something militarily? جی دیکھیں، آج کل جو جنگیں ہیں وہ ٹینکوں اور توپوں کی جنگیں نہیں ہیں. آج کل جنگیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر لوگ اپنی آزادی کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لڑتے ہیں، انسرکشن ہے، یوز آف پراکسیز ہے، اور انڈر مائننگ ہے، پولیٹیکل چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ وہاں پر آپ اندر جا کے لوگوں سے بات کریں. لیکن یہ سب کچھ صاف ظاہر ہے کہ کشمیریوں کو خود کرنا پڑے گا. ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں لگے کہ دیکھیں یو این او کی ایسی قراردادیں موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر محکوم لوگ ہوں اور ان کی آپ ہر طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، فزیکل بھی کر سکتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ صرف ملٹری فیلڈ ہی نہیں، بلکہ اور بھی ملٹری فیلڈ ہی کے کچھ ایسے شعبے ہیں جس میں اوپن جنگ نہیں ہوتی. یہ کلبھوشن کیا کر رہا تھا پاکستان میں، اور یہ جو افغانستان کی طرف سے حملے کروائے جا رہے تھے پاکستان کے اوپر، یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ ان کو ملٹری کہتی ہیں تو پھر میں ملٹری ہی کہوں گا. اگر آپ کی سمجھ یا جو آپ کے لوگ سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بس پھر میں وہی کہہ رہا ہوں. Right. So, sir, coming back to Afghanistan, since the situation is burning, we did discuss, جب ہم perspective بھی کر رہے تھے تو تھوڑا ہم نے اس پہ بات کی تھی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی اور چائنا کی collision of resources بھی ہے because they wanted to create a chaos there and a civil war kind of thing as their analysts say. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ at this very moment جو ان کا آپس کا rift ہے وہ what can be next after Taliban take over completely? جی میرا خیال ہے کہ پہلے یہاں پر فزیکلی ٹرائی کیا امریکہ نے ٹو کریٹ کیوس، ٹو کیپ اٹ انسٹیبل، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سپر پاور 20 سال تک ایک علاقے میں رہے اور جب جائے تو انسٹیبلٹی ہو. اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہ ہی یہ رہے تھے کہ انسٹیبلٹی ہو، جیسے آپ نے خود کہا.
تو پہلے انہوں نے فزیکل اپنے یہاں پر لوکیشن سے انسٹیبلٹی پیدا کیے رکھی، اور یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ یہاں پر کچھ لے کر نہیں گیا. امریکہ نے چائنا کی انفلوئنس کو اس علاقے میں 10 سال پیچھے دھکیل دیا. اگر یہ امریکہ یہاں پہ موجود نہ ہوتا فزیکلی تو چائنا افغانستان میں 10 سال پہلے آ چکا ہوتا. بہرحال اب جو ہے اب ان کا مقابلہ پولیٹیکل فیلڈ میں ہوگا، اکنامک فیلڈ میں ہوگا. امریکہ چھوڑے گا نہیں اس میدان کو. اب وہ پینترا بدلے گا. اب وہ آپ دیکھیے گا افغانستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، اور کہے گا آئیں مل جل کر کام کرتے ہیں، اور یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، اور ساتھ ہی اپنی باقی نیفیریس ڈیزائن لے کر آئیں گے. تو وہ ادھر سے چائنا ہوگا، امریکہ ہوگا، اور ہم میدان جنگ ہوں گے خدا نخواستہ. لیکن یہ جنگ اور قسم کی ہوگی، یہ اکنامک جنگ ہوگی، یہ پولیٹیکل جنگ ہوگی، اور اس کے آثار آپ کو 2-3 مہینے کے بعد نظر آنے لگ جائیں گے. جی رائٹ سر. لیفٹیننٹ جنرل پناگ جو کافی ایکٹیو رہتے ہیں ٹویٹر پہ، ہی سیڈ ریسنٹلی، بس کچھ گھنٹے پہلے ہی، look what the Taliban or Pakistan has done to the most powerful man on the planet. Biden جو ہے, he was crying when he was talking about his 13 troops here, at Kabul airport. So what do you think کہ یہ deliberate attempt ہے to drag Pakistan in somehow, because یہ لوگ تو بڑا strategically، جیسے آپ نے beginning میں ہی mention کیا ہے کہ میڈیا وارفیئر میں جو بھی اسٹیٹمنٹ ان کے فارمر ملٹری آفیشلس کی طرف سے بھی آتی ہے بڑی ویل کیلکولیٹڈ اور ویل ایگزیکیوٹیڈ ہوتی ہے. تو پاکستان نامی پاکستان ان پرٹیکولر. جی، وہ شروع میں جب آپ نے سوال پوچھا تو وہ میں سن نہیں پایا اچھے طریقے سے کہ کس نے یہ کہا کہ کس نے یہ کس کے ساتھ. لیفٹیننٹ جنرل پناگ ہیں، کافی ایکٹیو ہوتے ہیں ٹویٹر جی پہ، جی ان کو ہم بہت سے ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہیں. جی جی دیکھیں وہ تو بات یہ کہ جب کوئی چیز کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل تو پیش کرتے ہیں. ہندوستان بہت حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا، اور جب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا تو پھر وہ اسکیپ گوٹ تلاش کرتے ہیں یا کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی اور کے شولڈر پہ ڈالا جائے. تو ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی امریکنز نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بہت دیر تک امریکہ جو ہے وہ حسین حقانی کے کہنے پر چلتا رہا، یا اس جیسے اور لوگ جو تھے جو یہ کہتے رہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے اور یہ پاکستان کو اصل میں سبق سکھانا چاہیے، آپ غلط سائڈ کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. لیکن اب امریکن خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں، اور جو افغان فوج تھی اس کی کیا پرابلم تھے، اور کیوں افغان طالبان اتنی جلدی چھا گئے. تو وہ ساری چیزیں تو اب سامنے آ گئی ہیں، ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو کوشش کرتے رہیں گے، صاف ظاہر ہے یہ بھارت کی بہت کوشش ہوگی کہ جو نئی حکومت ہے افغانستان کی اور جو پاکستان ہے ان کے درمیان دوری پیدا کی جائے، ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کا کام ہے، یہ ہمارے لوگوں کا کام ہے، ابھی جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ایسی چیزوں کو رد کریں. اور یہی میں بات کر رہا تھا کہ جھوٹ اور سچ کا امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو کہ کون سچ بول رہا ہے تو ایک میں گائیڈ لائن آپ کو دے سکتا ہوں کہ اپنوں پہ زیادہ انحصار کریں غیروں کے مقابلے میں. جی رائٹ سر. آپ بتا رہے ہیں کہ جو دوری کا آنسر ہے جو وہ ڈیلیبریٹلی کریٹ کریں گے پاکستان اور افغان گورنمنٹ کے بیچ میں. سر دیر از دس کمپلیکیٹڈ، بڑی کنفیوزنگ قسم کی وہ ایک ڈرامہ ہی کر رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی میڈیا طالبانی آتنک وادی کر کے تو 24 گھنٹے ایک ریٹرک جو ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. ان کے فارمر آفیشلز اور یہ ہینڈ ان گلوز ہیں پاکستان کے ساتھ. تو ایک طرف تو وہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آر وی انڈرسٹینڈنگ دیٹ دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو ہیو سم بیک ڈور ڈپلومیسی ود طالبان، کیونکہ ٹریڈ پہ بڑا خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ٹریڈ چلتا رہے گا. تو یہ دوری تو کریٹ کریں گے، لیکن ان کی اپنی طالبان کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ کہتے کچھ ہیں اور کرنے کی کچھ اور کوشش کر رہے ہیں. جی دیکھیں، جب حکومت بن جائے گی افغانستان میں تو پھر ہم اس کو طالبان کی حکومت نہیں کہیں گے، پھر وہ افغانستان کی حکومت ہوگی. اور افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے جیسے باقی ممالک ہیں، تو ان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے بزنس کے، اور کچھ ان کے پروجیکٹس جو انکمپلیٹ ہیں وہ ان کو دعوت دیں گے کہ آگے کمپلیٹ کر لیں. لیکن جو ہندوستان سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا پاکستان کے خلاف افغانستان میں، کہ ان کی
اسپیس یوز کر کے ہمارے اوپر انہوں نے چھوڑ رکھے تھے، تحریک طالبان پاکستان اور BLA اور BRA وغیرہ، ان کو ابھی جگہ نہیں وہاں پر ملے گی. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت پازیٹیو خبر ہے، کیونکہ پھر ہم اپنی توجہ یہ جو ادھر سے پریشر ڈالتا ہے بھارت، اس کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے دے سکیں گے. اور جو ہماری فوجیں بٹی ہوئی تھیں دو اطراف میں، وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا دفاع کر پائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی تمام تر کوششیں اگر ہمارے بچے، ہمارے جوان آنکھیں اور کان کھول کر سنتے رہیں، اس کو رد کرتے رہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈس انفارمیشن لیب، جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب ہے، انہوں نے کیا آپ کو بتایا، اس کے بعد اور جو ہمارے ٹیلی فون وغیرہ ٹیپ کر رہے تھے اس پہ کیا بتایا. تو اب تو اتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ جھوٹ کی کلئی کھل گئی ہے. تو جب ایک پتہ چل جائے کہ کوئی اینٹی جھوٹی ہے تو اس کی بات کو اسی طریقے سے لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے لوگوں پر اعتبار کرنا چاہیے، اور یہ جو طوفان ہے جھوٹ کا، اس کو جھاڑ دینا چاہیے اور اس پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے. جی رائٹ. آج آپ کو یا کسی اور کو بھی کوئی کوشچن کرنا ہے تو آئی ایم سو سوری the spaces crash so quickly. You can please leave your questions under the tweets جو میں نے اوپر مینشن کیا ہوا ہے، یا پھر آپ اسے DM کر دیں، ہماری آواز کو کر دیں، اسامہ کو کر دیں، مجھے کر دیں. I'll be highly obliged. So sir, coming back to this, ابھی آپ نے اس کو اتنا elaborate کر دیا ہے کہ جو امریکہ اور چائنا کے حوالے سے بھی اور بھارت کے حوالے سے بھی ان پرٹیکولر you have been focusing on perception building and جی پر ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں سر. سو فار اگر ہم دیکھیں تو جتنا انہوں نے جھوٹ بولا اور جتنا میوٹیلیٹڈ جھوٹ بولا ہے، اس میں تو آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو ایم 100 out of 100 کے جھوٹ بول بول کے انہوں نے لوگوں کو بلیو کرانا شروع کر دیا ہے. واٹ آر یور سجیشنز ایز یو آر گوئنگ ٹو ملٹیپل چینلز؟ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے ریڈیو پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی اپنے انالیسز دیتے ہیں. You must have been to multiple places across the globe as well. So how do you think we should in present times build the perception? جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی بات، اپنا بیانیہ کسی کو سنانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ بولیں، اور جو آپ بولیں وہ دوسرے لوگ سمجھ سکیں، یعنی کہ اس زبان میں بولیں جو وہ سمجھ سکیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ بہت یہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارا بیانیہ کہ وہ درست لوگ سمجھیں بات جو ہماری ہے، تو کم از کم 2-3 لینگویجز میں، انگریزی میں ہمارے چینلز، ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارمز، اور عربی میں اور فرینچ میں، کیونکہ یہ 3 لینگویجز آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ دنیا میں سمجھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات تو ایسی کریں جو کسی کی سمجھ میں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ٹھیک ہے، ڈپلومیسی میں ہم اپنا کام کرتے رہیں اور مختلف حکومتوں کو ہم بتانے کی کوشش کرتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سول سوسائٹی کو ڈائریکٹلی انگیج کریں. دنیا میں مختلف ممالک میں سول سوسائٹیز کو ڈائریکٹلی انگیج کریں، اور کوئی ایسے پلیٹ فارمز پروڈیوس کریں، چاہے وہاں پر یہ کسی کے ذمے ہو. میرا خیال ہر جو ہماری ایمبیسی ہے اس کے ذمے ہونا چاہیے کہ وہاں پر ایک FM ریڈیو چلائے ان کی زبان میں، اور ایک کوئی چھوٹا سا اخبار نکالے ان کی زبان میں، جو کہ کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں، آپ اپنی بات سمجھائیں گے نہیں، آپ کی بات کون سمجھے گا؟ تو اس قسم کی کاوش کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں آج کل میڈیا اتنا پرولفریٹ کر گیا ہے کہ آپ اس سے الگ رہ کر کبھی بھی کوئی بات کسی چیز میں جیت نہیں سکتے. نیریٹو کی جنگ میں جیتنے کے لیے آپ کو جو ویئر ودال چاہیے، اس میں ہارڈ ویئر بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے، اور میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو میں اپنی حکومت کو بتا رہا ہوں بار بار کہ ایسے صرف دفاع کرنے سے بات نہیں بنے گی، آپ کو اوفینسو پہ جانا پڑے گا، اور دور دراز علاقوں میں سول سوسائٹیز کو انگیج کر کے بتانا پڑے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. Right. So, finally, if you can give some message to the people who are sitting here, because جو آپ نے perception building کی بات کی، اس میں definitely channels ہیں. آپ نے embassies کا ذکر کیا کہ bureaucracy کیا کر سکتی ہے، foreign office کیا کر سکتا ہے کہ وہاں پر ایک اخبار بھی چھوٹا نکالا جائے، FM چینل بھی جو ہے وہ کیا جائے. لیکن سر، اب تو آج کل آپ کے پام میں آپ کے پاس پوری دنیا موجود ہے، اور یہ جو spaces کا سیشن ہم کر رہے ہیں، اس سے لوگ بہت زیادہ دنیا بھر میں اپنی بات، اپنا نیریٹو بلڈ کرنا پہنچا سکتے ہیں. دیٹس وائی وی اسٹارٹیڈ ہماری آواز کے ہمارے لوگ جو
ٹیکنیکلی اتنا زیادہ اس چیزوں میں انوالو نہیں ہے جیسے آپ ہیں، اور بہت سارے اکیڈیمیشینز ہیں، پینٹرز ہیں، رائٹرز ہیں، ایئر فورس کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اینی بڈی، تو ہم ان کو آن بورڈ لیں اور یہ بات پہنچائیں. لیکن سر یہ جو لوگ یہاں پہ ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ ان کو ایک میسج دینا چاہیں بفور لیونگ، سو پلیز بتائیے کہ آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ. ایک تو بس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کٹ اینڈ پیسٹ ہے اور بات کو آگے بڑھانا، تو یہ تمام مذاہب میں تقریباً یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا بغیر تحقیق کے کوئی اچھی روش نہیں ہے. تو ایک تو یہ جلدی نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے، آپ کا انگوٹھا اور انگلی تیزی سے چلتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آئی ہے، بس ٹھک سے اس کو آگے بھیج دیں. ضرور تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ کیا اس کو آگے بھیجنے سے ہمارے ملک کو، ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو بے شک وہ آدھا سچ بھی ہو تو میرا خیال ہے اس پر رک جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جو یہاں پر چیزیں اور بیانیے چل رہے ہیں، میں چند ایک کا آپ ذکر کر دیتا ہوں، وہ بعد میں آپ کے کسی پروگرام میں آپ ڈیٹیل میں ون بائی ون مجھے اس کے لیے لے بھی سکتی ہیں. فار ایگزامپل جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے پاکستان میں، اس کو مزید گہرا کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس میں آپ لوگوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے. فوج کے متعلق جب کوئی چیز آتی ہے کہ انہوں نے فلانے ڈی ایچ اے میں یہ کر دیا اور ادھر یہ کر دیا، تحقیق کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں. میرا نمبر اگر آپ کے پاس ہو ضرور آپ مجھے ایکسیس کریں کہ یہ بات درست. میں انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی چیز کو چھپاؤں گا نہیں. اس کے علاوہ کہ یہ بڑا مشہور ہے کہ جی ہم ایک نیشن نہیں ہیں اور ہم ایک بس بھیڑ ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے. ہم نیشن ہیں ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے. کبھی آپ ایک پروگرام رکھ لیجئے گا جس میں میں صرف اس بات پہ بات کروں کہ ہم ایک نیشن ہیں. اس کے علاوہ آپ خود لوگ باہر موجود ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں آپ کے اندر، بہترین انجینئرز ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، فائنینس کے لوگ ہیں. آپ جہاں جاتے ہیں اپنا نام روشن کرتے ہیں. تو اس بہلاوے میں نہ آئیں جو دشمنوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں اور آپ بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا وہ نہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ملک خیرات دینے والے ملکوں میں سب سے آگے ہے. ہمارا ملک اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والوں میں سب سے آگے ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا پھر کبھی وقت ہمیں، تو اپنی اچھی چیزیں جو ہے وہ ان کو دیکھیں. اور یہ جو ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آج کل، یہ آخری میں دیتا ہوں میسج، کہ آج کا زمانہ جیو اکنامکس کا ہے. بہن بھائیوں، میرے بچوں، جیو اکنامکس کا اکیلا زمانہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ سے جیو اکنامکس امپورٹنٹ تھی، شروع سے لے کے آج تک. جیو اکنامکس، جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. یہ تینوں مل کے چلتے ہیں. یہ تو یہ بیانیہ جو کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی چونکہ ہم پہلے اپنے آپ کو کھڑا کر لیں اکنامیکلی اور بعد میں کچھ دیکھیں گے، بعد کس نے دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی کرنی پڑتی ہیں. آپ کو اپنا دفاع آج کرنا پڑے گا، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ دو تین چیزیں میں پیغام دینا چاہتا تھا کہ بچے، ہمارے نوجوان ان چیزوں پہ غور کریں. اور اگر کوئی سوال ہو تو بعد میں بھی آپ مجھے کسی اور پروگرام میں بلا کے اسپیسیفک کو سوال پوچھ سکتے ہیں. Thank you so much for the suggestions. I'm always indebted. آپ یا بہت سے لوگ جو یہاں پہ ہماری ایک کال پہ آتے ہیں، آپ لوگوں کا آئی تھنک احسان ہے. وی آر انڈیٹڈ ٹو یو بیکاز نیچرلی میرے کہنے میں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو آپ کا ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے، اور جو بہت پاکستانیت وہ آپ نے سیکنڈ لیوٹیننٹ سے لے کر کانسٹنٹلی جرنیل بننے تک دیکھی، اور جتنے ایسے انسیڈنٹس آپ نے دیکھے ہیں جہاں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خطرے بھی ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو انسپریشن تو ملتی ہے سر. بٹ آپ کو 5 منٹ اور روکوں گی کیونکہ کوشچن جو ہے وہ میں نے ڈی ایم میں دیکھے نہیں اچھا، تھے. تو ٹھیک ہے. اماد صاحب نے سوال کیا ہے کہ سنس طالبان گورنمنٹ ہیز اسٹیبلشڈ اٹیکس بائی بی ایس این بلوچستان سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیو انکریزڈ take time to stabilize. TT operating from Afghanistan and BSN need very deliberate attention. What are future prospects and Taliban policy vis-a-vis such organizations? جی پہلی بات تو مقابلے میں آج جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ انکریز ہو گئے ایک دم، یہ بات درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں بالکل وقفہ آ گیا تھا، اس کے بعد یہ آخری دنوں میں پچھلے ایک دو مہینے میں زیادہ ہوئے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی تک تو افغان طالبان کی حکومت بنی نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے ایک تسلط حاصل کر لیا ہے، لیکن جب تک حکومت نہ بن جائے، قانونی طور پہ اب لوگوں کو سزائیں نہ دے سکیں، قانونی طور پہ ان کی بے خونی نہ کر سکیں، تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب سے طالبان آئے ہیں یہ زیادہ ہو گئے حملے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، یہ وہ حملے ہیں.
کیونکہ کچھ لوگ ان کے یہاں موجود تھے, کچھ وہ چھپے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جانے سے پہلے, اس سے پہلے کہ را کا تو یہاں سے بستر گول ہو چکا ہے, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ 2-3 مہینے لگیں گے, اتنی جلدی نہیں یہ کام ہو سکتا, کہ جب افغان طالبان کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی, جب ان کی رٹ اسٹیبلش ہو جائے گی, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم جیسے لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے را تھی, ان کے پیچھے ان کے لوگ تھے, یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا, تو یہ جو تھوڑے سے رہنے والے لوگ ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ آپ کو یہ بتاتا ہوں 3 سے 6 مہینے, 6 مہینے کے بعد آپ دوبارہ مجھ سے ضرور بات کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اب افغان طالبان کے رجیم میں کیا ہو رہا ہے. جی انشاءاللہ. سر ون مور کوئک کوشچن کہ دس از بائی علی اصغر, کہتے ہیں کہ ہاؤ از چائنا لوکنگ ایٹ دا ریسنٹ اٹیکس آن چائنیز سٹیزنز ان پاکستان, ڈز چائنا انڈرسٹینڈ راز انوالومنٹ ان دیز اٹیکس؟ جی بالکل, وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, چائنا کو پتہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کو ثبوت بھی فراہم کر دیے ہیں, بتا بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے سارا معاملہ ہوا ہے. تو شروع میں ان کو غصہ آیا تھا, اور بالکل درست تھا کہ پاکستان ہمارے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پایا, اور ہمیں شرمندگی بھی تھی. لیکن جب ان کو سارا کچھ پتہ چلا تو انہوں نے وہ اپنے پروگرام بھی جاری رکھے ہیں, اور وہ بات وہ سمجھ بھی گئے ہیں, اور پاکستان اور چائنا میں جو تھوڑی سی ایک وہ خفگی پیدا ہوئی تھی وہ بھی درست ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ ابھی یہ ٹھیک ہی رہے گی. Right. Thank you so much, Naeem Khalid Lodi, Lieutenant General retired, Pride of Pakistan. It was a pleasure to have you because ایک چھوٹی سی کاوش ہے, اور آپ کو ساتھ میں رکھنا چاہیں گے کانسٹنٹلی, تاکہ جب بھی ہم ملٹری یا جیو پولیٹیکل افیئرس ڈسکس کریں, اور ایون ادروائز آپ کی ایڈوائس لینا چاہیں ہماری یوتھ کے لیے, تو آپ کے ٹائم کا آلریڈی ان ایڈوانس بہت شکریہ, اینڈ اٹ واز اے پلیزر فار آر بہت لسٹ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ, سو کائنڈ آف یو. Lovely. For our listeners here, thank you so much. آپ لوگوں کی سپورٹ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس دن کسی نے ایک بڑا فنی کوشچن کیا, اور انہیں کہا کہ انٹرسٹنگ نہیں تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ انٹرسٹنگ دیکھنا ہے تو نیٹ فلکس دیکھ لیجیے, کیونکہ یہاں پر ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو شاید ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں سنائی نہیں دیتی, اور وہ لوگ سنائی نہیں دیتے جن کا بولنا بہت ضروری ہے. جس طرح سر نے ان دا بگننگ ہی کہا تھا کہ ہمیں نیریٹو اور پرسیپشن بلڈنگ کی بات کرنی ہے, تو اگر یہاں پر ہمارے وہ لوگ جو نیریٹو بلڈنگ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں یا پرسیپشن بلڈنگ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن ٹیک سیوی نہیں ہیں, تو وہ اگر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے تو نیچرلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹر. سو آر پیپل نیڈ ٹو نو, ان فیکٹ دا ورلڈ نیڈس ٹو نو, پاکستان ڈیڈ اے لاٹ اینڈ اٹس انف. Pakistan did a lot. Now it's the right time for the world to do more. So thank you so much, sir. Thank you so much, all the listeners. آپ کے questions, آپ کے suggestions are more than welcome. Please send them in ہماری آواز کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہاں پر DM کر دیجیے, یا پھر آپ کے جو suggestions اور questions ہیں وہ آپ comment section میں دے دیجیے. But DM would be preferred because وہ کہیں lost نہیں ہوتا, اور وہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ کے طور پہ موجود رہتا ہے. Also, if somebody wants to speak, do let us know. We can take you on board. Also, if you want us to take some other expert, ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا, جسے تھوڑی دیر پہلے کسی نے بتایا. So we will find them out, we'll bring them to spaces even if they are not on Twitter, so get a conversation with them done. Also, یہ ہمارے جتنے بھی سیشنز ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوں گے فار دا ریکارڈ, اور لوگ جا کے ان کو ڈیفینیٹلی دوبارہ سن بھی سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی opinions بھی دے سکیں گے. We are here to improve, and we are here to build a better perception of Pakistan and Islam globally. So I'll be needing your massive support. Thank you so much. I'm Sadia Sattar, and thank you ہماری آواز, Asad, Osama, Khubaib. That's our tiny team, and anybody can be a part of our team anytime. Just send us an inbox, اور آپ اپنی expertise بتائیے, be a part of our team. It's a venture all done voluntarily, and we'll be looking forward. Take care, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.